اعتکاف کی تعریف کیا ہے، اعتکاف کی قسمیں کیا ہیں، اعتکاف کی نیت کیا ہے، عورت کا اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کرنے والے کی شرطیں کیا ہیں، اور اعتکاف کو توڑنے والے جو مفسدات ہیں وہ کیا ہیں، ان چند چیزوں پہ آج بات کریں گے۔ مزید آگے پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اعتکاف کی تعریف کی۔ علماء لغت کے ہاں اعتکاف کی تعریف یہ ہے، ہوا فی اللغت المقام والاحتباس، اعتکاف نام ہے کسی جگہ رکنے اور ٹھہرنے کا۔ فقہاء کرام کے ہاں اعتکاف کہتے ہیں، اہل شریعت کے ہاں اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ روزہ دار خلوص نیت کے ساتھ ایسی مسجد میں اقامت پذیر ہو جس میں جماعت ہوتی ہو اور اپنے دل کو دنیا کی علائشوں سے پاک کرنے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والے ہوں۔ بعض کے ہاں اعتکاف کا معنی مقیم ہونا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے دروازے سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ آپ میری مغفرت نہیں فرما دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان کے اخیر عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کا معمول جاری رکھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کو ان تمام اچھے کاموں کا جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا ایسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں اعتکاف کی اقسام کی۔ اعتکاف ایک واجب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو کام ہو جانے پر اس پر اعتکاف کرنا واجب ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام پر مانی ہوئی منت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اطاعت یعنی نیک کام کرنے کی نظر مانی، اسے چاہیے کہ اس نظر کو پورا کرے، اور اگر کسی گناہ کے کام کی نظر مانی تو ہرگز اس کام کو نہ کرے۔ اور دوسرا کام اعتکاف ہے مستحب، دوسرا اعتکاف سنت موقدہ ہے، اور تیسرا اعتکاف ہے مستحب۔ اور سنت موقدہ اعتکاف کی بات کرتے ہیں، رمضان کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر چند محلہ والوں نے اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ورنہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ اعتکاف جو ہے وہ مستحب درجے کا ہے۔ مستحب اعتکاف کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں اور نہ ہی کوئی مدت مخصوص ہے۔ سنت اور واجب اعتکاف کے اوقات کے علاوہ ہر وقت یہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ واجب اور سنت اعتکاف کی مدت جو ہے، واجب اور سنت اعتکاف بغیر روزے کے مشروع نہیں، اس لیے واجب اعتکاف کم از کم 1 دن کا ہونا ضروری ہے، اور سنت اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرطیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ اعتکاف کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، اس لیے نیک نیت کے بغیر درست نہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ دوسری شرط ہے مسجد میں ٹھہرنا۔ اعتکاف کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کیا جائے جہاں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا ہوتی ہو۔ اور تیسری شرط ہے روزہ۔ واجب اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، لیکن نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اب اعتکاف کرنے والے کی شرائط کیا ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں۔ معتکف کے لیے یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے مسلمان ہونا یہ شرط ہے، عاقل ہونا یہ شرط ہے، طہارت شرط ہے، یعنی معتکف کو جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہونا چاہیے۔ عورت کے اعتکاف میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتے چلیں۔ عورتیں اپنے گھر میں جس جگہ کو انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کر رکھا ہے وہاں اعتکاف کریں گی، ان کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، کیونکہ حضرت ام حمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ زوجہ ہیں ابو حمید ساعدی سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن تمہارا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے گھر کے صحن میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا زیادہ
زیادہ بہتر ہے۔ گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ جب گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے تو اعتکاف بطریق اولا گھر ہی میں بہتر ہے۔ اعتکاف کے مکروہات کی بات کرتے ہیں۔ دوران اعتکاف تجارت کی غرض سے بیع و شراء خرید و فروخت مکروہ ہے، اسی طرح دوسرے دنیاوی کام بھی مکروہ ہیں، لیکن اگر معتکف تجارت کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر کے لیے خرید و فروخت کرتا ہے تو جائز ہے، بشرط کہ سامان مسجد میں نہ لایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوران اعتکاف بالکل خاموش رہنا مکروہ ہے، چنانچہ معتکف کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اللہ اور بھلائی کی باتوں میں اپنی زبان کو تر رکھے۔ تیسری یہ ہے کہ اعتکاف میں لغو، بیہودہ اور عامیانہ و بازاری قسم کی گفتگو مکروہ ہے۔ اعتکاف کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے وہ نمبر 1، معتکف اگر بلا کسی عذر کے ایک گھڑی کے لیے بھی مسجد سے نکل جائے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بلا عذر کی بات نہیں کی، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تب مسجد سے نکلنا جائز ہے، مثلا قضاء حاجت کے لیے، جنازے میں شمولیت کے لیے، مرض کے علاج کے لیے، عدالت میں گواہی دینے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام جب اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر مبارک باہر نکالتے اور میں کنگھی کرتی اور حاجت کے سوا گھر میں تشریف نہ لاتے۔ یہ بخاری شریف کی باب الاعتکاف کے اندر حدیث ہے۔ معتکف کسی عذر سے شرعی مسجد سے باہر گیا لیکن عذر ختم ہونے کے بعد بغیر کسی وجہ کے مسجد سے باہر رہا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تیسرے یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس آ گیا تب بھی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ حالت اعتکاف نے جماع کر لیا تب بھی اعتکاف ختم ہو گیا۔ پانچویں یہ کہ اگر کوئی معتکف مرتد ہو جائے تب بھی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔